بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قابل صد قابل احترام طالب علموں، اللہ جل جلالہ نے جو چیزیں انسان کے آخرت کے لیے تباہ کن تھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر جو چیزیں اس کے دنیا اور آخرت کے نقصان والی تھیں ان پر خاص طور پر تنبیہ فرمائی۔ ان میں سے ایک ایسا کام ہے جو احرم الحرام ہے اور ہر وقت حرام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان کے اندر اس سے بچا جائے یا اچھی مجلس میں بچا جائے اور باقی پھر جب نہیں فرمائیے ایسا حرام عمل ہے کہ ساری زندگی اس حرام عمل سے بچنا چاہیے۔ اور وہ حرام عمل کیا ہے؟ وہ غیبت ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، عوام کو تو چھوڑیں کہ علماء ہماری مجالس بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ، ہم جیسے جو اپنے آپ کو اللہ معاف فرمائے دیندار کہتے ہیں، ہماری مجالس بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ غیبت کیا ہے؟ صحابی یا رسول اللہ، غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی ایسی بات کرنا، ایسی بات کہنا اگر تو اس کے منہ پہ کہتا اس کو بری لگتی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر وہ کام اس کے اندر ہو، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات اس کے اندر موجود ہے، حضور نے فرمایا جبھی تو غیبت ہے۔ جو کام اس کے اندر ہے تم نے اس کو بیان کیا، وہی تو غیبت ہے۔ اور اگر وہ عمل اس کے اندر نہیں ہے اور تم نے بیان کیا، پھر تو تم نے بہتان باندھا اس پہ۔ تو میرے بھائیو، آج کل لوگوں کو کہا جائے بھی غیبت نہ کرو، کہتے میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ جس بھائی کی میں غیبت کر رہا ہوں، جس بھائی کا میں عمل بیان کر رہا ہوں، وہ کام وہ کرتا ہے تو بیان کرو بھی یہ غیبت کدھر سے ہے؟ میں تو حقیقت بول رہا ہوں، یہ حقیقت نہیں غیبت ہے۔ یہی غیبت ہے کہ جو کام، جو عیب اس کے اندر ہے، جو برائی اس کے اندر ہے، اس برائی کو بیان کرنا۔ دیکھو پس پشت ہم بیان کرتے، منہ پہ کبھی نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا اس کی برائی کو پس پشت بیان کرنا، اگر اس کے منہ پر ہوتی تو اس کو یہ بات ناگوار گزرتی، یہ غیبت ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک رمضان میں تو بھئی خاص طور پہ اس پہ بچنا ہے بھئی، کیونکہ بعض علماء کے نزدیک یہ بات لکھی ہے کتابوں کے اندر کہ بعض علماء کے نزدیک غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا، بعض علماء کے نزدیک یہ دونوں چیزیں اکلم و شرب کی طرح ہے، یعنی کھانے پینے کی طرح ہے۔ جیسے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے فرمائے غیبت کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ روزہ اگرچہ نہیں ٹوٹتا لیکن روزے کی برکت ختم ہو جاتی۔ جو برکات ہے رمضان کی، اور جو رمضان کا مقصد اور فلسفہ ہے کہ اللہ ہمیں متقی لعلکم تتقون، تو متقی بن جاؤ۔ جو متقی اللہ نے بنانا ہے وہ تقوی ختم ہو جائے گا۔ برکات سے مراد کیا ہے؟ کہ جو برکت ہے روزے کی کہ پورے 11 مہینے ہمارے تقوی طہارت کے ساتھ گزرے، وہ تقوی طہارت، وہ برکت ختم ہو جائے گی، برکت تو کدھر گئی نہیں۔ تو غیبت ایسا عمل ہے، جھوٹ ایسا عمل ہے کہ پوری زندگی توبہ کر لے اس سے کہ انشاءاللہ اس سے بچیں گے، اور جب آدمی نیت کر لیتا ہے پھر اللہ اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا۔ تو اللہ ساری زندگی ہمیں ان کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پہلے یہ کام، یہ غیبت والا عورتوں کے اندر عام ہوتا تھا، اب ایسی یہ بیماری جراثیم ہے کہ عورتوں سے زیادہ مردوں کے اندر یہ چیز عام ہے۔ بھئی جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہے، جیسے غیبت کا کرنا حرام، ایسے غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے اب اس کو منع کر دو، منع نہیں ہوتا بات پلٹ دو، کوئی اور بات درمیان میں ڈال دو تاکہ وہ غیبت کرنے کی وجہ سے وہ بھی گناہ سے بچ جائے اور آپ سننے کی وجہ سے بچ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔